دمشق کی چھت پر عورتیں جمع ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں قیدی بنائی ہوئی ہیں. کہا یہ عورتیں کون ہیں؟ تو کہا یہ معاذ اللہ یہ باندیاں ہیں باغی جماعت کی اور یہ سر ان کے ہیں جنہوں نے بغاوت کی. یہ بتایا گیا. تو چھت پہ سے ایک خاتون ہے اپنے چند نوکروں کو بھیجا اور پوچھا کہ قیدیوں سے پوچھیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اس نے چادروں کو بھجوایا, کھانا پانی بھجوایا اور آخر میں وہ جو خاتون بھجوا رہی تھی وہ خود چل کر آئی. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے ارشاد فرمایا اے بی بی یہاں پورے دمشق میں سب ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آئے, اللہ آپ پر رحم کرے, آپ نے ہمارے لیے چادر بھیجی, کھانے پینے کا انتظام کیا اور بہت کچھ کیا, یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ایک زمانے تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکری کی ہے. اچھا پھر؟ تو کہا جب میری عمر زیادہ ہو گئی اور میں مدینہ منورہ سے دمشق آنے لگی تو میں نے حضور کی شہزادی اپنی فاطمہ الزہرا سے عرض کیا اے حضور کی لخت جگر اپنی اس خادمہ کو کوئی نصیحت کر دے. تو مجھے انہوں نے نصیحت یہ کی کہ میری نصیحت یاد رکھنا, جب قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا. اللہ اکبر. تو میں یہاں لوگ تماشے دیکھ رہے ہیں, مجھے اس سے مطلب نہیں, میری فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا اس لیے میں تمہارے ساتھ بھلائی کر رہی ہوں کہ قیدی ملے تو ان پر رحم کھا لینا, ان کے ساتھ بھلائی کر دینا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی والدہ کا نام سنا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے. تو کہا کہ ہم تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے, بس تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں. بتائیں ہم پر رحم کھانے والی, ہم پر رحم کرنے والی خاتون, ہم آپ کے لیے کیا دعا کر دیں؟ تو کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. جب میں فاطمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکرانی تھی تو ان کے دو بچے تھے, ایک کا نام حسن تھا, ایک کا نام حسین تھا, اور ایک بیٹی تھی چھوٹی سی, نام تھا زینب رضی اللہ تعالی عنہا. تو میں نے سنا ہے فاطمہ زہرا کا بھی انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرت امام حسن کا بھی انتقال ہو گیا, وہ بھی وصال فرما گئے, ان کو زہر دے دیا گیا. تو آپ دعا کر دیں کہ میں مرنے سے پہلے سیدہ زینب کو دیکھ لوں اور امام حسین کو دیکھ لوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو اور زیادہ نکلتے ہیں اور آپ فرماتی ہیں اللہ کی بندی اے میری والدہ محترمہ کی خادمہ, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. یہ نیزے پر جس کا سر چڑھا ہوا ہے یہ میرے بھائی امام حسین ہیں, اور جس سے تم بات کر رہی ہو یہ زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, خاندان مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں. تو یزید کے دربار میں جب پہنچے تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس نے 3 مرتبہ گفتگو کی, اور اس نے حضرت سکینہ سے کہا سکینہ بتاؤ کیسا پایا, یعنی ہم نے تمہارے والد کو شہید کیا, یہ سب کیا, تم نے کیسا پایا؟ حضرت سکینہ جواب دیتی ہیں وہ تو جیسا پایا ویسا پایا, لیکن حشر کے میدان میں تم اپنی بھی تیاری کرو, وہاں دیکھنا تم کیسے اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دو. پھر جب لوگوں کو دھیرے دھیرے معلوم ہو گیا, لیکن جب تحقیق ہوتی ہے تو ہم لوگ خود نے کروایا, یہ ایک سیاست ہوتی ہے. اس نے پیترا بدلتے ہوئے کہا ابن زیاد کا اللہ برا کر, اس بدبخت نے امام حسین کو شہید کروا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. لوگوں کو دکھانے کے لیے کہا امام زین العابدین تمہارے والد ہاتھ تک میرے پاس پہنچ جاتے, میں ان سے بات کر لیتا اور ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا. ابن زیاد کا برا. تو کہا کہ بتائیں تمہاری کیا کیا خواہش ہے, میں جو پوری کر سکتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, الگ الگ ہمارے علماء نے لکھا ہے الگ الگ. انہوں نے کہا ایک تو ہمیں مدینہ منورہ جانے دیں, اور دوسرا جو ہمارے والد محترم ہمارے خاندان والوں کے قاتلین ہیں ان سے بدلہ لیا جائے قتل کا, اور تیسرا دمشق کی جامع مسجد میں ہمیں تقریر کرنے کا موقع دیا جائے. تو اس نے کہا کہ 2 باتیں تو پوری ہو سکتی ہیں, لیکن امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اب سوال پیدا ہو رہا جب تو حاکم ہے
اور یزید نے یہ کچھ نہیں کروایا، تو پھر جب تو حاکم ہے تو تو بدلہ کیوں نہیں لے سکتا؟ تیرے اختیار میں کیوں نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید پلید ہی ہے جس نے امام حسین کو شہید کروایا، اور آپ کے لمحہ مبارک پر جن کو حضور چوما کرتے تھے اس نے چھڑی بھی ماری۔ پھر اس نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ قافلہ روانہ ہوا۔ روانہ ہونے سے پہلے دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے جب تقریر فرمائی، جب اہل بیت پر آپ نے بیان کیا تو حضور کے اہل بیت کو نہیں جانتے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر پکڑ لو گے تو گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب آپ نے تقریر فرمائی دمشق کی جامع مسجد کے لوگ دہاڑے مار کے رونے لگے تھے۔ تو یزید نے سوچا اب تو میری خیر نہیں، مؤذن کو اشارہ کیا اذان پڑھو ورنہ عملہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے اذان جب دی اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اذان کا جواب بھی دیا، تقریر نہیں روکی، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر بھی تقریر نہیں روکی، اور آپ جواب دیتے رہے، تقریر کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے کہا مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا تھا دیکھو آج بھی اذان میں تمہارے نانا کا نام موجود ہے یا ہمارے نانا کا نام موجود ہے۔ سرکار امام زین العابدین کی تقریر ختم ہوتی ہے اور پھر آپ مدینہ منورہ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ سرکار امام زین العابدین کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو مدینہ منورہ میں جانے کی سکت نہ تھی، انہوں نے کہا کہ جا کے مدینہ میں اعلان کر دو لوٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، اسیران کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے اعلان کیا مدینہ میں تو گویا کہ قیامت آ گئی۔ مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا ایسا غم کا ماحول یا تو اس دن تھا جس دن حضور وصال آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس دن غم کا ماحول ہے جس دن سرکار امام حسین اور آپ کے خاندان والے مدینہ منورہ پہنچے دمشق سے۔ رو رو کر کے سرکار امام زین العابدین نے پورا واقعہ حضور کی بارگاہ میں بیان کیا۔ پھر مدینہ منورہ کے لوگوں کو بہت غصہ آیا تو انہوں نے یزید سے بدلہ لینا چاہا، لیکن پھر اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور معاذ اللہ مدینہ منورہ پر اس نے چڑھائی کی، اور 700 صحابہ کرام کو اور کئی سو تابعین کو ملا کر 10,000 اس نے تابعین اور صحابہ کو ملا کر کے اس نے جو ہے وہ شہید کروایا، اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ جانور بندے ان کی لید منبر مصطفیٰ علیہ السلام پر پڑی۔ 3 دن مسجد نبوی میں یزید پلید کی وجہ سے جو ہے وہ اذان نہ ہو سکی، نماز نہ ہو سکی۔ یہ زندگی میں ایک پہلا دور تھا، اور یہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس کے دور میں زنا، لواطت، شراب نوشی یہ سب چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی۔ مختار سقفی نامی آدمی نے ایک ایک سے چن چن کر کے بدلہ لیا، یہاں تک جو شمر لعین تھا اس کی لاش کو کیا کیا، کاٹ کر کے کتوں کے حوالے کر دیا۔ خولی بن یزید تھا اس کو کاٹ کر کے جلا دیا گیا۔ مختار سقفی نے ایک ایک سے چن چن کر کے بدلہ لیا، اور جس طریقے سے امام حسین اور امام حسین کے خاندان والوں کو ان یزیدیوں نے شہید کیا تھا بالکل اسی طریقے سے چن چن کر کے مختار سقفی نے بدلہ لیا۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ اس نے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی حالت میں کافر ہو کر کام تو بہت اچھا کیا تھا کہ اسے اتنا بڑا اجر ملتا کہ لوگ حشر میں دیکھتے، لیکن خاتمہ اس کا کفر پر ہوا، ارتداد پر ہوا۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا، لیکن اللہ نے کتنوں سے انتقام لیا؟ 1,40,000 سے۔ کیوں لیا؟ باقی لوگ تو خاموش تھے نا، تم نے کیوں ایکشن نہیں لیا کہ نواز رسول کو شہید کر دیا گیا؟ ان کے خاموش رہنے کی وجہ سے آج کوئی معاملہ ہوتا تو لوگ تو ویڈیو بناتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی مسلمان پر ظلم ہو رہا تو لوگ دیکھتے ہیں نا، تو
وہ بھی مجرم ہیں کہ اگر آپ مدد کر سکتے تھے اور آپ نے مدد نہیں کی تو برابر میں آپ بھی تو شریک ہیں اس کے، اس لیے مدد کرنی چاہیے۔ 1,40,000 سے اللہ رب العزت نے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ سرکار امام حسین کو اس نے شہید کر کے یہ سمجھا تھا کہ میں نے حکومت کر لی، خود اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے تخت پر نہ بیٹھ سکا، اور 6 مہینے کے اندر اندر وہ بیمار ہو کے مر گیا۔